علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس کا آغاز سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہوں گی، جس کے لیے میں بلانا چاہوں گی کوکب زہرا صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں۔ جی السلام علیکم۔ اعوذ وعلیکم باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی اللهم صل علی على محمد محمد وعلی وعلى آل محمد وجل جزاک اللہ۔ اب میں گزارش کروں گی کہ شرارہ صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور بیوی کی شان میں ربائی پیش کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم۔ البنین بیٹوں کو بیدار کر دیا، البنین بیٹوں کو بیدار کر دیا، ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا، البنین بیٹوں کو تیار کر دیا، عباس کو لگا کے کلیجے سے بار بار، عباس کو لگا کے کلیجے سے بار بار، اتنی دعائیں دی کہ علمدار کر دیا، اتنی دعائیں دی کہ علمدار کر دیا، البنین بیٹوں کو تیار کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اب میں گزارش کروں گی نیلوفر صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور سلام پیش کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البنین مادر عباس ذی وقار، رحلت پہ تیری آل محمد ہے اشک بار، مظلومیت پہ تیری ہے سب کے جگر فگار، سجاد کر رہے ہیں یہی بین بار بار، صدمے اٹھا اٹھا کے جہاں سے گزر گئی، پیٹو سروں کو مادر عباس مر گئی، پیٹو سروں کو مادر عباس مر گئی، باد بطول تم نے سنبھالا علی کا گھر، بچوں پہ فاطمہ کے محبت سے کی نظر، کلثوم سے رہی نہ ایک پل بھی بے خبر، مشغول تھی جو خدمت زینب میں سر بسر، وہ جان سارے زینب بے پر نہیں رہی، وہ سوگوار صبتے پیمبر نہیں
رہی، وہ سوگوار سبتے پیمبر نہیں رہی، جس دم سفر مدینے سے شبیر نے کیا، بی بی نے 4 بیٹوں کو بھی ساتھ کر دیا، عباس سے نامدار سے پھر رو کے یہ کہا، شبیر کو حصار میں اپنے رکھو صدا، باندھو کمر حفاظت سبت رسول پر، آنے نہ پائے دھوپ بھی جانے بطول پر، آنے بھی پائے دھوپ نہ جانے بطول پر، جس دم سنانی آ کے سنائی بشیر نے، چھیدا دلوں کو برچھی نے گردن کو تیر نے، گریا کیا ہر ایک کبیر و صغیر نے، پوچھا یہ آ کے زوج جناب امیر نے، جب قتل فاطمہ کے بستر کا ہوا بتا، عباس میرا زندہ تھا اس وقت کیا بتا، عباس میرا زندہ تھا اس وقت کیا بتا، رو کر بشیر کہنے لگا تب بشور و شین، عباس پہلے قتل ہوئے بعد میں حسین، کاٹا ہے شمر نے سرے سلطان مشرقین، لوٹا ہے ظالموں نے دل فاطمہ کا چین، غازی کے بعد لٹ گیا سب گھر بطول کا، حامی کوئی رہا نہیں سبت رسول کا، حامی کوئی رہا نہیں سبت رسول کا، ام البنی کا مرثیہ اس دم پڑھو حسن، آنسو بہاؤ آنکھوں سے ماتم کرو حسن، گھر فاطمہ کا لٹ گیا رو کر کہو حسن، پرساد ماں کو حضرت عباس کو حسن، پرساد ماں کا حضرت عباس کو حسن، ام البنی کے غم میں سبھی سوگوار ہیں، مرقد میں اپنے پھر سے علی بے قرار ہیں، مرقد میں اپنے پھر سے علی بے قرار ہیں،
حنین مادر عباس زی وقار اللہم صلی علی محمد اللہم وآل محمد صل محمد جزاک اللہ۔ عالمہ کو بلانے سے پہلے میں ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ مجلسوں اور محفلوں میں زیارتیں تھوڑی شارٹ کر دیں تاکہ سبھی بہنوں کو بعد تک مجلس جوائن کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہو اور وہ اچھے سے پوری مجلس جوائن کر کے سلام کے بعد ہی مجلس کو لیفٹ کریں۔ اب میں گزارش کروں گی عالمہ شبنم زیدی صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور خطابت کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ برائے تشریف اور جناب فاطمہ زہرا بلندر صلوات اللہم صلی اللہم علی صلی علی محمد محمد وآل محمد محمد وعجل وعجل فرجہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، اللهم صل اللہم على صلی علی محمد وآل وآل محمد الطيبين وعجل فرجہ۔ الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔ اللہم اللہ صلی علی صلی محمد علی وآل محمد محمد وعجل فرجہ۔ وعجل فرجهم۔ تمام تعریف، تمام حمد و ثنا اس پروردگار کے نام کہ جو لائق حمد بھی ہے، لائق شکر بھی ہے، وہ پروردگار کہ جس کی حمد و ثنا کرنے سے ہم جیسے گنہگاروں کی زبانیں عاجز ہیں، جس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے بھی شکر کرنے سے قاصر ہیں، وہ پروردگار جو بے حساب بے شمار نعمتیں عطا کرنے والا ہے، وہ پروردگار کہ جو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرنے والا ہے، اس پروردگار کی جتنی بھی حمد و ثنا کی جائے کم ہے، اس کی نعمتوں پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ عزیزان محترم، شکر کرتے ہیں اس پروردگار کا جس نے ہمیں محبت محمد آل محمد پر پیدا کیا، ہمیں اہل بیت کا محب بنا کر دنیا میں بھیجا، اور یہ اس کا احسان ہے، اس پروردگار عالم کا بے پناہ ہم پر جو فضل اور کرم اور احسان ہے، وہ یہی کہ ہمیں اہل بیت کا چاہنے والا محب اہل بیت بنا کر دنیا میں بھیجا، اور آج ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ مجلسیں برپا کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ وہی حق محبت ہے کہ جسے ادا کرنے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں، کہ پروردگار عالم نے جس محبت اور جس مودت کا حق ہم سے طلب کیا کہ اعلان کر دیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے رسول کہہ دیجئے امت سے کہ مجھے کچھ بھی اجر رسالت نہیں چاہیے مگر یہ کہ اگر کچھ اجر رسالت دے سکتے ہیں تو میرے اقربا سے مودت اختیار کرے۔ عزیزان محترم، یہاں پر پروردگار عالم نے اجر رسالت اقربا کی مودت کو مانگا ہے، محبت ہی نہیں بلکہ محبت سے بھی اوپر جو ایک مرحلہ ہے اسے مودت کہتے ہیں۔ اہل بیت سے پروردگار عالم مودت چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے مودت اختیار کرو، اور آپ دیکھیے اس آیت کو اسی لیے میں نے سرنامہ کلام قرار دیا کہ اس لیے کہ آج ہم جن دو بیویوں کا ذکر کرنے والے ہیں ان میں سے ایک کا تعلق اسی اقربا سے ہے اور دوسری کا تعلق اس ہستی سے ہے کہ جس نے واقعی محبت
اپنے کے مودت کر کے بتلا دیا کہ اقربا سے مودت کیسی ہونی چاہیے۔ اذان محترم، وہ بی بی کہ جس نے اپنی پوری زندگی، آج جن دو بیویوں کی آپ دیکھیے شہادت کے ذکر کرنے کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ بیویاں ہیں کہ جن کے بارے میں اگر میں کہوں کہ جنہوں نے اپنی زندگی قربان کر دی، ایثار، قربانی اور وفاداری کی ایسی مثال قائم کر دی کہ آج تک دنیا محو حیرت ہے۔ اور وہ شخصیات کوئی اور نہیں بلکہ وہ شخصیت جناب ام کلثوم ہیں اور جناب ام البنین علیہ السلام ہیں۔ کہ آج ہمیں اس مختصر سے وقت میں ان دو بیویوں کا ذکر کرنا ہے، اگرچہ کہ اس مختصر سے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم ان دو بیویوں کا ذکر اس مختصر سے وقت میں کریں، لیکن چونکہ ہمارے پاس اتنے محدود وقت میں ہمیں ذکر بھی کرنا ہے تو میں نے کوشش کی کہ ان دونوں بیویوں کا ذکر اس محدود وقت میں جتنا ممکن ہو سکے وہ کر سکوں۔ تو سب سے پہلے ہم جس بیوی کا ذکر کرنا چاہیں گے وہ بیوی ہے کہ جس کی عظمت کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ جو رسول کی آغوش میں پلی ہو، جو امامت کی انگلی پکڑ کر چلی ہو، جس گھر کا ہر فرد بے مثل و بے نظیر ہو۔ آپ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ اس گھرانے میں تشریف لائی کہ جہاں ہر فرد، جس گھر کا ہر فرد سردار ہو، نانا ہے تو سید الانبیاء، بابا ہے تو سید الاوصیاء، ماں ہے تو سیدۃ النساء العالمین، اور بھائی ہے تو سید شباب اہل الجنہ ہے۔ یعنی جس بی بی نے 5 معصوم ہستیوں کے درمیان میں جس نے تربیت پائی ہو، جو 5 معصوم ہستیوں کی آغوش میں جو پروان چڑھے، 5 معصوم ہستیوں سے جس نے تربیت پائی ہو، اس بی بی کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہوگا، کتنا عظیم ہوگا کہ تصور ہی نہیں کر سکتا ہے۔ 5 معصوم ہستیوں سے 5 معصوم ہستیوں کی آغوش میں جو نازوں سے پلی ہوئی ہو، اس بی بی کو ام کلثوم کہتے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سائے عصمت و عفت میں پلی ہے کلثوم، سائے عصمت و عفت میں پلی ہے کلثوم، یعنی تطہیر کے سانچے میں ڈھلی ہے کلثوم، عہد ظلمت میں بھی ایک شمع جلی ہے کلثوم، روب چہرے کا بتاتا ہے علی ہے کلثوم، اور گود میں بیٹی کو یوں لے کے کھڑی ہیں زہرا، گود میں بیٹی کو یوں لے کے کھڑی ہیں زہرا، اپنی تصویر کو خود دیکھ رہی ہیں زہرا۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی وجل جناب ام فرج۔ کلثوم۔ عزیزان محترم، آپ سب جانتی ہیں کہ یہ وہ بی بی ہے کہ کربلا میں جس کا کردار معمولی کردار نہیں تھا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس بی بی کی عظمتوں کو ویسے بیان نہیں کیا گیا کہ جیسے بیان کرنے کا حق ہے۔ آپ دیکھیں جتنا ذکر کربلا میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ملتا ہے، جناب ام کلثوم کا ذکر اتنا نہیں ملتا ہے، جبکہ اگر ہم مقام اور مرتبے کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ دونوں شخصیات، یہ دونوں ہستیاں جو ہیں وہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، دونوں شہزادی ہیں، دونوں علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، دونوں حسن اور حسین کی بہنیں ہیں۔ جو مرتبہ شہزادی زینب کا ہے وہی مرتبہ شہزادی ام کلثوم کا ہے۔ اگر جناب زینب طاہرہ ہیں تو یہ بھی طاہرہ ہیں، اگر وہ عالمہ ہیں تو یہ بھی عالمہ ہیں، اگر جناب زینب محافظ دین ہے تو جناب ام کلثوم بھی محافظ دین ہے۔ جیسے بی بی زینب نے مصیبتیں اٹھائیں، ام کلثوم نے بھی مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ اگر جناب زینب نہ ہوتی تو کربلا عام نہ ہوتی، ویسے ہی ام کلثوم کے لیے بھی ہے کہ اگر جناب ام کلثوم نہ ہوتی تو یہ کربلا آج گھر گھر نہ پہنچتی۔ ان دونوں بہنوں نے مل کر مقصد حسین اور مشن حسین کو بچایا ہے اور پوری دنیا میں پھیلایا ہے۔ اور جیسے جناب زینب کے بغیر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کربلا ادھوری ہے، ویسی جناب ام کلثوم کے بغیر بھی جو ہے وہ کربلا ادھوری ہے۔ اگر جناب ام کلثوم نہ ہوتی تو آج یہ کربلا ہم تک نہ ہوتی ہے۔ وہ شہزادی کی جنہوں نے تمام مصیبتیں برداشت کی، جنہوں نے اپنی ردا اپنی چادر دے کر اسلام کو بچایا، جنہوں نے اپنے خطبوں کے ذریعے بساط کفر کو الٹ دیا، جنہوں نے حسین کے مشن کو گھر گھر پہنچایا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کے چراغ کو گل کر کے چراغ اسلام کو روشن کیا ہے۔
جن کے خطبوں نے کوفے اور شام کے بازار اور دربار میں نہ صرف یہ کہ اسلام کو سر بلند کیا، بلکہ باطل کو ایسا رسوا کیا، باطل کہ اپنا منہ چھپائے نہیں چھپا سکتا۔ لیکن یہ بی بی ام کلثوم کی غربت ہے کہ آپ کی اس شجاعت کا ذکر تاریخ میں بہت کم ملتا ہے، جبکہ تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جناب زینب کے ہر قدم پر ام کلثوم آپ کے ساتھ تھیں۔ جہاں جہاں جناب زینب کبریٰ خطبہ دے رہی ہیں، وہاں وہاں آپ کی پشت پناہ اگر کوئی ہے تو وہ جناب ام کلثوم تھی، جو جناب زینب کی پشت پناہی کر رہی تھی، اور جہاں جناب زینب خاموش ہوتی تو وہیں سے جناب ام کلثوم بول پڑتی تھی۔ یعنی یہ جناب ام کلثوم کا ادب تھا، یہ ان کی معرفت تھی کہ آپ نے کبھی خود کو جناب زینب کے آگے نہیں کیا، گرچہ وہ چاہتی تو کر سکتی تھی، کیونکہ آپ بھی برابر برابر مارکے حسین میں، مشن حسین میں آپ ساتھ تھی، لیکن کبھی بی بی جناب ام کلثوم نے خود کو جناب زینب کے آگے نہیں کیا، ہمیشہ جناب زینب کے پیچھے رہی۔ اور کیوں نہ ہو کہ آپ عباس کی بہن تھی، تاریخ گواہ ہے کہ جیسے جناب عباس نے کبھی خود کو امام حسین کے آگے نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ امام حسین کے پیچھے رہے۔ آپ دیکھیے، مدینے سے مکہ، مکے سے کربلا، اس راستے میں کتنے خطبات امام حسین نے دیے ہیں، کئی خطبات امام حسین کے ملتے ہیں کہ ان تمام راستوں میں امام نے جگہ جگہ رک کر خطبات دیے، مگر مولا عباس کے کتنے خطبے آپ کو ملیں گے؟ شاید ایک یا دو کا ذکر بس ملتا ہے۔ مولا عباس کہیں پر بھی امام حسین کے آگے آپ نہیں رہے، بلکہ ہر جگہ امام حسین کی پشت پناہ میں تھے، پشت پناہ ہی کر رہے تھے۔ اسی طرح سے جیسے جناب عباس امام حسین کے پیچھے تھے، جناب ام کلثوم جناب زینب کے پیچھے تھی، جناب زینب کی پشت پناہی کر رہی تھی۔ آذان گرامی، یہ جناب عباس میں بھی ادب جو آیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ جناب عباس کو ادب سکھانے والی، ادب کا درس دینے والی کوئی اور ذات نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہستی ہے کہ جسے ہم اور آپ ام البنین کہتے ہیں۔ آج اس بی بی کی بھی شہادت کی تاریخ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں وفات ہے، لیکن چونکہ بعض روایت میں کہ آپ کو زہر دیا گیا تھا، اس لیے ہم ان کی شہادت بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج بی بی کو شہید کر دیا گیا تھا، آپ کو زہر دیا گیا تھا۔ تو عزیزان محترم، آپ دیکھیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ایک کربلا کا جس نے مورچہ سنبھالا تھا، اور ایک نے مدینے میں رہ کر اسلام کی پشت پناہی کی تھی، جناب ام البنین۔ آج ان کی زندگی پر بھی ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ ام البنین کہ جن کا نام آپ سب جانتی ہیں، فاطمہ ان کا نام تھا، کلابیہ ان کے جو ہے وہ جس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اسی لیے آپ کو فاطمہ کلابیہ کہا جاتا تھا۔ ام البنین جو ہے وہ آپ کا لقب، آپ کے والد جو ہیں ان کا نام حزام تھا، آپ کی ماں کا نام سمامہ ملتا ہے، اور بعض روایت میں لیلا بھی ملتا ہے۔ آپ کے شوہر مولا کائنات علی ابن ابی طالب، اور اللہ نے آپ کو 4 بیٹے عطا کیے تھے کہ جن کے نام عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان ہیں۔ یہ جناب ام البنین۔ عزیزان محترم، اب میں یہاں پر آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ مولا علی کی کئی ازواج تھیں، اور ان کے بہت سے فرزندان تھے، لیکن مولا علی کی اتنی ازواج میں کتنے ازواج کا ہم نام جانتے ہیں؟ اگر انصاف سے دیکھا جائے تو جس سے بھی آپ پوچھیں گے نا، صرف 2 ازواج کا نام لوگ بنا کسی ہچکچاہٹ کے بتا دیں گے، بنا کسی جھجک کے بتا دیں گے۔ ایک جناب فاطمہ الزہرا اور ایک جناب ام البنین، یعنی ان 2 ہی بیویوں کا ذکر سب سے زیادہ ملتا ہے۔ خیر، جناب فاطمہ الزہرا تو مرحلہ عصمت پر تھی، بنت رسول تھی، جگر گوشے رسول ہیں، سیدۃ النساء العالمین ہے، ان کا رتبہ تو ان کے رتبہ اور ان کے مقام اور مرتبے کو تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، وہ تو بالکل الگ ہے، جدا ہے۔ مگر باقی جو بیویاں ہیں ان میں سے ہم اگر کسی کو جانتے ہیں تو وہ صرف اور صرف جناب ام البنین ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حق محبت ام البنین نے ادا کیا، کسی نے ادا نہیں کیا۔ اقربا سے محبت، اقربا سے مودت کا جو حق طلب کیا گیا تھا، ام البنین نے جس طرح سے اہل بیت سے، اولاد فاطمہ سے محبت کی ہے، ویسی محبت کسی نے نہیں کی۔ کہ آپ دیکھیے کہ آپ نے اس راہ میں اپنے 4 بیٹے قربان کر دیے، اسی لیے آپ کا ایک لقب ام الفدا ہے۔
ام الفدا، اور یہ لقب صرف آپ پر ہی جچتا ہے کہ آپ نے 4 بیٹے اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، اور آپ کی جو ہے وہ کنیت جو ہے وہ ام البنین ہے، آپ کو ام الوفا بھی کہا جاتا ہے، ام الوفا۔ اور کیوں نہ ام الوفا کہیں کہ جب ہم لفظ وفا سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں بس ایک ہی نام، ایک ہی تصور ابھرتا ہے، اور وہ ہے قاضی عباس۔ اور آپ دیکھیے کہ عباس کو وفا کا درس دینے والی کون ہے؟ ام البنین ہے۔ اور ام البنین نے خود بھی کس طرح سے وفا کی ہے کہ جب تک مولا کے ساتھ رہی آپ نے ہمیشہ مولا کی زندگی میں اور بعد شہادت مولا آپ نے ان کی اولاد کے ساتھ صرف وفا کی ہے، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی اسی وفا کا درس دیا ہے، اور ایسی وفا کا درس دیا کہ آپ کے بیٹے کو شہنشاہ وفا کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے جس کا بیٹا شہنشاہ وفا ہو، اس کی ماں کو ام الوفا کہلانے کا حق نہیں ہوگا تو اور کسے ہوگا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے، اللہم صلی علی محمد۔ صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تو جناب ام البدین نے محبت اور مودت کی مثال قائم کر دی کہ اہل بیت سے، اقربا سے جو محبت کا تقاضا کیا گیا ہے وہ محبت کیسی ہونی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ آپ کے تمام القاب میں ایک لقب جو آپ نے خود اپنے لیے چنا، اپنے لیے انتخاب کیا، اور جس پر آپ بڑے فخر سے بیان کرتی تھیں، وہ لقب کیا ہے عزیزان محترم؟ وہ لقب ہے کہ جو آپ نے اپنے لیے انتخاب کیا تھا کہ امت الزہرا، جس کو ہم اپنی اردو میں اگر کہا جائے کنیز زہرا، یعنی آپ فخر سے کہتی تھی کہ میں کنیز زہرا ہوں۔ یہ محبت کی آپ مثال دیکھیے، مودت کی مثال دیکھیے کہ جس گھر میں ماں بن کر آئی ہیں اس گھر میں خود کو ماں کا درجہ نہیں دے رہی ہیں بلکہ خود کو کنیز کہنے پر فخر کر رہی ہیں۔ اور آپ سب جانتی ہے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی آپ کا مولا کائنات سے عقد ہوا ہے اور آپ مولا کائنات کے گھر میں تشریف لائی ہیں، تو جیسے ہی دہلیز مولا کائنات پر پہنچی، پہلے آپ نے اس دہلیز کو چوما، اور اس کے بعد جو ہے گھر میں جیسے ہی قدم رکھا تو سب سے بڑا لقب جو اپنے لیے انتخاب کیا وہ کیا کہا، یا ابوالحسن میں اس گھر میں ماں بن کر نہیں آئی ہوں بلکہ میں اپنی شہزادی کے بچوں کی کنیز بن کر آ رہی ہوں۔ اور بعض روایت میں ہے کہ آپ جب امام حسین امام حسن کے آپ کی خدمت میں آتے تو آپ ان کے احترام میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ حتیٰ روایت میں ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کسی بھی لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کے لیے اس کی شادی کا جوڑا کتنا اہمیت رکھتا ہے، اسے کتنا پسند ہوتا ہے، لیکن روایت کہتی ہے کہ جب بیوی کی شادی ہوئی مولا علی سے تو آپ نے حتیٰ شادی کا جوڑا تک نہیں پہنا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ میں اس گھر میں دلہن بن کر نہیں جا رہی ہوں بلکہ میں تو کنیز بن کر جا رہی ہوں۔ اور پھر جب آپ دروازے پر آئی ہیں تو سب سے پہلے دہلیز کا بوسہ لیا، پھر کہا کہ میں فاطمۃ الزہرا کی سب سے بڑی بیٹی کی اجازت کے بغیر گھر میں قدم نہیں رکھوں گی، اگر وہ اجازت دیں گی تو ہی آؤں گی، اگر اجازت نہیں دیں گی تو میں گھر میں داخل نہیں ہوں گی۔ اور پھر جب اجازت ملی جناب ام البنین گھر کے اندر داخل ہوئی، اور اس کے بعد کہا کہ امام حسن اور امام حسین کے حجرے کہاں ہیں؟ سب سے پہلے آپ امام حسن امام حسین کے حجرے میں آئی اور ہاتھ جوڑ کر کہتی میرے شہزادوں، میں اس گھر میں آپ کی کنیز بن کر آئی ہوں، ماں بن کر نہیں آئی ہوں، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں رکوں گی ورنہ میں چلی جاؤں۔ آپ دیکھیے کس قدر آپ نے جو ہے محبت، ایثار اور قربانی کا جذبے، اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے کہ جس گھر میں ماں بن کر آئی ہیں وہاں پر آ کے خود کو ماں نہیں کہہ رہی ہیں بلکہ کنیز کہنے پر فخر محسوس کر رہی ہیں۔ اور حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ یہ قربانی ایثار کا جذبہ اس طرح سے آپ ہمیں جناب ام البنین کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ حتیٰ کہ اپنا نام تک آپ نے جو ہے وہ فاطمۃ الزہرا کے لیے قربان کر دیا، کہ آپ سب جانتی ہیں کہ جناب ام البنین کا نام فاطمہ ہے، کتنا حسین کتنا پیارا نام ہے یہ نام فاطمۃ الزہرا، نام فاطمہ کتنا خوبصورت نام ہے۔ لیکن جب آپ اس گھر میں آئی ہیں اور مولا آپ کو فاطمہ کہہ کر پکارتے تھے تو آپ نے فوراً وہاں پر کہا یا ابوالحسن آپ مجھے فاطمہ نہ پکارا کریں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کے پکارتے ہیں تو میں دیکھتی ہوں بچوں کو اپنی ماں یاد آتی ہیں،
اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے انہیں اپنی ماں اس طرح سے یاد آئے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آئے. میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے ان کے دل میں جو ہے وہ درد پیدا ہو، یا میری وجہ سے انہیں تکلیف پہنچے. اور جب یہ جناب ام البنین نے کہا نا، تو اس وقت امام نے فرمایا انت ام البنین، آج سے تم ام البنین ہو. اور اس وقت مولا نے آپ کو ام البنین کا لقب دیا کہ تم آج سے بیٹوں کی ماں ہو. آپ دیکھیے ابھی کوئی بیٹا پیدا بھی نہیں ہوا ہے، مگر آپ کو یہ کنیت مولا علی کی طرف سے مل گئی. اور اس کے بعد آپ کو ام البنین مولا پکارنے لگے. اور چاروں طرف پھر عرب میں یہ مشہور ہو گیا کہ کوئی بھی سوتیلی ماں اپنے سوتیلے بچوں کی ایسی کنیزی نہیں کرتی جیسی ام البنین کرتی ہیں. ہاں مگر یہ بھی پھر ساتھ لوگ کہتے تھے کہ ہاں ابھی اپنی اولاد نہیں ہے نا، جب اللہ اپنی اولاد دے گا تو پھر شاید یہ محبت ویسی نہ رہے جیسی ام البنین ابھی اولاد فاطمہ سے محبت کرتی ہیں. لیکن جب اپنے بچے ہو جائیں گے تو شاید یہ سیدہ کے بچوں کو بھول جائیں گی. اور یہ جملہ کہتے ہیں تاریخ میں ہے کہ ام البنین کے دل پر خنجر کی مانے لگتا تھا. اور جب اللہ نے سن 26 ہجری میں 4 شعبان کو عباس جیسا چاند ام البنین کی گود میں اتارا اور گھر میں سفرہ بچھا ہوا تھا، مولا کائنات اور گھر کے سب بچے اس سفرے پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ ام البنین اپنے لخت جگر کو گود میں لے کر ایک مرتبہ آتی ہیں اور جناب زینب و ام کلثوم کا صدقہ اتارنے لگتی ہیں، اور پھر امام حسن و امام حسین کا صدقہ اتارنے لگتی ہیں. ایک مرتبہ تڑپ کر کہاں مولا نے کہا ام البنین کیا کر رہی ہو؟ کہا مولا تو لوگوں نہیں کی باتیں سن سن کر تھک چکی ہوں کہ جب اس کا بیٹا ہوگا تو یہ سیدہ کے بچوں کو بھول جائے گی. میں اپنے بیٹے کو سیدہ کے بچوں پر قربان کرتی ہوں، میں اپنے عباس کو اولاد فاطمہ پر قربان کرتی ہوں. عزیزان محترم، یہ ہے جناب ام البنین جنہوں نے ایسی محبت کر کے دکھائی اولاد فاطمہ سے، اور صرف محبت کی نہیں بلکہ اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی طرز پر کی ہے. کہ آپ دیکھیے کہ انہیں بچوں کو بچپن سے اس طرح سے درس دیا کہ تمہارا مقام اور ہے، اولاد فاطمہ کا مقام اور ہے. تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ کچھ اور ہے، اولاد فاطمہ کا مقام اور مرتبہ کچھ اور ہے. اور آپ یہ چیز آپ خود ام البنین کی اولاد میں دیکھ سکتے ہیں، خاص کر جناب عباس کی تربیت میں آپ کو وہ نظر آئے گا کہ جب خانہ کعبہ کی چھت پر جو ایک خطبہ جناب عباس کا ملتا بھی ہے تو مولا عباس نے امام حسین کے لیے وہاں پر کیا فرمایا تھا، وہ جملہ کہ پروردگار عالم نے کعبے کو ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے شرف بخشا ہے. آپ دیکھیں مولا عباس کیا کہہ رہے، ان کے بابا یعنی امام حسین کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے شرف بخشا ہے. اگرچہ مولا علی مولا عباس کے بھی بابا تھے، مگر یہ نہیں کہا کہ ہمارے بابا کے قدموں کی وجہ سے شرف بخشا ہے، کہ ان کے بابا کی. یہ تربیت ہے جناب ام البنین کی. حتیٰ جب مولا کو ضربت لگی ہے، اور آپ سب جانتی ہیں کہ اس وقت امام حسن امام حسین مولا کے حجرے میں ہیں، مولا کے نزدیک بیٹھے ہوئے ہیں، مگر عباس دروازے کے باہر کھڑے ہیں، سر جھکائے کھڑے ہیں، ہاتھوں کو باندھے کھڑے، جیسے کوئی غلام کھڑا ہوتا ہے نا، ویسے ہی مولا عباس دروازے کے باہر کھڑے ہیں. کسی نے کہا عباس کیا تم اندر نہیں جاؤ گے؟ بابا ہیں تمہارے بھی، تم کیوں نہیں جا رہے ہو؟ تو روایت کے جملے ہیں کہ نہیں، یہ اولاد فاطمہ ہے، جب تک وہ مجھے نہیں بلائیں گے میں نہیں جاؤں گا. یہ وہ اولاد فاطمہ کا احترام تھا جو حضرت عباس اس طرح ان کے سامنے پیش آتے تھے. یہ تربیت کس نے دی، یہ درس کس نے دیا؟ جناب ام البنین کا یہ درس تھا، یہ جناب ام البنین کی تربیت تھی کہ جنہوں نے ہمیشہ اپنے بچوں کو یہی سکھایا کہ خبردار کبھی حسن اور حسین کو بھائی مت سمجھنا، وہ آقا زادے ہیں، تم غلام ہو. کبھی ان کے برابر کھڑے مت ہونا، کبھی ان کے سامنے بیٹھنا نہیں. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مولا علی کے آخری لمحات تھے، تمام اولاد وہاں پر مولا کی جمع تھی. جب امام سب کو وصیتیں کر چکے تو مولا نے کہا سب حجرے سے چلے جائیں، صرف اولاد فاطمہ رکی رہے. جتنی بھی اولاد تھے مولا کے سب حجرے سے جانے لگے. اور پھر مولا عباس بھی جب جانے لگے تو ایک مرتبہ مولا نے کہا عباس تم نہیں، تم رکو. ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے غازی نے کہا بابا آپ ہی نے تو کہا صرف اولاد فاطمہ رکے. کہ نہیں عباس تم بھی رکو.
آپ دیکھیے یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ عباس کو کتنا احساس تھا اس چیز کا کہ اولاد فاطمہ کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے. بس یہ ایثار، یہ محبت، یہ قربانی جو جناب عباس میں ہمیں نظر آتی ہے. کس نے یہ ایثار و محبت و قربانی کا درس دیا تھا عباس کو؟ یہ جناب ام البنین تھی. جانے گرامی، یہیں سے جناب ام البنین کی عظمتوں کا پتہ چلتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ آپ کا ایک اور بہت اہم لقب جو تاریخ میں ملتا ہے اور جو ہم سب جانتے ہیں وہ ہے کہ آپ کو باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے. اگرچہ اہل بیت میں سے بہت سے باب الحوائج ہیں. امام کاظم علیہ السلام، جناب علی اصغر کو بھی باب الحوائج، جناب سکینہ کو بھی باب الحوائج کہا گیا ہے، حضرت مسلم کو بھی باب الحوائج کہا گیا ہے، مولا عباس بھی باب الحوائج ہیں. انہی کے ساتھ ساتھ جناب ام البنین بھی باب الحوائج ہیں. آپ دیکھیے اس ترتیب میں آپ 3 نام ایسے ہیں کہ جو اس بی بی سے منسلک ہیں. مولا عباس جو بیٹے ہیں، جناب مسلم جو آپ کے داماد ہیں. یعنی جو فضیلتیں ہیں اس عنوان سے پروردگار نے وہ بھی جناب ام البنین کو عطا کی ہے کہ آپ باب الحوائج ہیں، یعنی وہ دروازہ جہاں سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں. یقیناً یہ وہ ہستی ہیں جن کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا، خصوصاً جناب ام البنین. اور یہیں سے آپ کی عظمت و بلندی کا پتہ چلتا ہے. اسی لیے آپ کا ایک اور لقب میسرہ بھی کتابوں میں ملتا ہے، جس کو اردو میں ہم کہیں حلال مشکلات. یعنی لوگ اپنی مشکلات اس در سے آ کے مانگتے ہیں، اپنی حاجتیں اس در سے مانگتے ہیں، اور ان کے صدقے میں پروردگار عالم ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے. کہ آپ دیکھیں اس بارے میں آیت اللہ شاہرودی بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں کبھی پریشانیوں میں گرفتار ہوتا ہوں، میں 100 مرتبہ صلوات کا ورد کر کے جناب ام البنین کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں، اور پروردگار ان کے صدقے میں میری مشکل کو آسان کر دیتا ہے. یہ ایک اور عمل جناب ام البنین سے توسل کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی کسی مشکل میں، پریشانی میں گرفتار ہو، بڑی سے بڑی حاجت ہو، تو اسے چاہیے کہ یہ عمل انجام دے. اور جو خصوصاً آج کی شب کے لیے بھی ہے کہ 4 شب جمعہ، جس میں سے 3 شب جمعہ جو ہے وہ 3 مرتبہ سورہ یاسین، یعنی ہر شب جمعہ 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر جناب ام البنین کو ہدیہ کرنا ہے. 3 شب جمعہ 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور چوتھی شب جمعہ کو 1 مرتبہ پڑھ کے جناب ام البنین کو ہدیہ کرنا ہے. اور کہتے ہیں کہ جو بھی بڑی سے بڑی حاجت کیوں نہ ہو، بڑی سے بڑی پریشانی اور مشکل کیوں نہ ہو، وہ جناب ام البنین کے صدقے میں حل ہو جاتی ہے، پروردگار اس کی حاجت روائی کرتا ہے. یا بہت سے لوگ سفرہ ام البنین بھی بچھاتے ہیں، جناب ام البنین کے لیے نذر کرتے ہیں، اور وہ جناب ام البنین کے نام کا سفرہ ہوتا ہے جس میں وہ غربا کو، فقراء کو کھانا کھلاتے ہیں، اور اس کا ثواب مولا عباس اور بی بی ام البنین کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں. اور عزیزان محترم، آپ دیکھیے خاص کر عراق کے لوگوں کی عقیدت اس معاملے میں بہت زیادہ ہے، ان کی معرفت اس معاملے میں بہت زیادہ. شاید ہم ابھی اس معرفت کی منزل پر نہیں پہنچے، مگر عراق میں آپ دیکھیے ام البنین کی ایسی معرفت ہے کہ ان کے نام پر سفرہ ام البنین اور بڑے بڑے دسترخوان بچھائے جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ مشی کرنے گئے ہیں کربلا، نجف سے کربلا، آپ دیکھیے 70 سے زیادہ مواقف جو ہیں وہ بی بی ام البنین کے نام پر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ باب الحوائج ہے ام البنین. بڑی سے بڑی مشکلات بھی ہوں تو بی بی ام البنین کے توسل سے وہ سب مشکلات حل ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے ایک اور عمل جو ان کے توسل سے بتایا گیا ہے کہ 17,000 صلوات کا ذکر، 17,000 صلوات کا جو ذکر ملتا ہے جناب ام البنین کے توسل سے، کہ اگر کسی کو کوئی بھی مشکل ہو تو وہ جناب ام البنین، جناب مولا عباس، چاردہ معصومین اور جناب زینب کی خدمت میں یہ 17,000 صلوات کا ہدیہ پیش کرے. اور یہاں پر البتہ یہ بھی بتاتی چلوں کہ ضروری نہیں کہ ایک ہی مرتبہ میں 17,000 صلوات پڑھے، بلکہ آپ اس کو کئی دن میں ڈیوائیڈ کر کے جو ہے وہ مختلف نشستوں میں اس صلوات کو پڑھ سکتے ہیں. تو بہرحال جناب ام البنین وہ ہستی ہیں کہ جو باب الحوائج ہے، ان کے صدقے سے، ان کے توسل سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، وہ حاجت ضرور پوری ہوتی ہے. لہٰذا اگر کوئی مشکل میں گرفتار ہے تو اسے چاہیے کہ جناب ام البنین کو وسیلہ بنائے. مولا عباس
سے توسل کرے اور جناب ام البنین کو وسیلہ بنا کر دعا مانگے. دونوں ہی باب الحوائج ہیں. حتیٰ کہ روایت میں ہے کہ اگر کوئی کربلا جانا چاہتا ہے اور کربلا اب تک نہیں گیا ہے تو اسے چاہیے مولا عباس کو وسیلہ بنائے اور مولا عباس سے یہ دعا کرے کہ مولا عباس ہمیں کربلا مولا حسین کی زیارت کے لیے بلا لے تو ہم آپ کی والدہ جناب ام البنین کی نیابت سے سب سے پہلی زیارت انجام دیں گے. کیونکہ جناب ام البنین کربلا نہیں آئی تھی، آپ سب جانتے ہیں. لہذا جو اس نیت سے اس طرح کی نیت کر کے مولا عباس سے توسل کرتا ہے، مولا عباس اسے کربلا کی زیارت نصیب فرماتے ہیں. پھر جب زائر وہاں پہنچے تو پھر اسے سب سے پہلی زیارت جناب ام البنین کے نام سے کرنی چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ میں نے یہاں پر بیان کیا کہ کیوں جناب ام البنین کے نام سے جو ہے وہ نیابت سے زیارت کرنی چاہیے، کیونکہ آپ سب جانتی کہ جناب ام البنین جو ہے وہ کربلا نہیں گئی تھی. امام حسین جناب ام البنین کو اپنے ساتھ کربلا نہیں لے گئے تھے. حتیٰ جب یہ کارواں بھی گیا ہے، آپ سب جانتی ہیں کہ ہر ایک امام حسین کو وداع کرنے آیا تھا، لیکن ام البنین نے کر امام حسین کو وداع نہیں کیا، نہ ہی اپنے بچوں کو وداع کیا ہے. تو عزیزان محترم، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں یہاں پر بہت مختصر جملوں میں جو ہے وہ بیان کرنا چاہوں گی کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، کیوں جناب ام البنین کو نہیں لے گئے تھے اور کیوں جناب ام البنین وداع بھی کرنے نہیں آئی تھی. تو ہم نے جب تاریخ کا مطالعہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ امام جو ہیں وہ ہلو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. جی ہاں، آ رہی ہے. آ آ رہی ہے آپ رہی ہے. کی آواز. ہاں، تو تاریخ میں جب ہم نے دیکھا کہ ہر کوئی امام حسین کو رخصت کرنے کے لیے آیا، لیکن جناب ام البنین نہیں آئی امام حسین کو رخصت کرنے، بلکہ خود امام حسین جو ہیں وہ جناب ام البنین کے پاس گئے تھے اور ایک جملہ کہا تھا جو واقعاً بی بی ام البنین کی عظمتوں کا پتہ دیتا ہے. آپ نے فرمایا تھا، اما ام البنین، آپ نے ماں ہونے کا حق ادا کر دیا. آپ اس جملے سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی باعظمت بی بی تھی، کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا جناب ام البنین کا. اور دوسرا سوال ہے کہ کیوں بی بی رخصت کرنے نہیں آئی؟ تو اس کا جواب یہ کہ امام حسین کو رخصت کرنا، امام حسین سے رخصت ہونا، یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے، بہت سخت مرحلہ تھا. حتیٰ جو زائرین ہیں کربلا جو جا چکے ہیں وہ میری بات کی گواہی دیں گے کہ جب آخری رخصت کو زائر جاتا ہے، آخری رخصت کے لیے وداع امام حسین کے لیے ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے زائر کی، جو بیان نہیں کی جا سکتی. ایسا لگتا ہے جیسے کلیجہ منہ کو آ جائے گا کہ زری کو دیکھتے ہوئے ہم جب اپنے قدم واپس پیچھے لیتے ہیں، آداب زیارت میں ہے نا کہ آپ زری کی طرف آپ کا چہرہ ہو اور قدم پیچھے کی طرف جائے. زائر جو ہے وہ مولا سے رخصت نہیں ہونا چاہتا ہے، مگر چونکہ اسے جانا پڑا ہے، زائر زری سے نظر نہیں ہٹاتا ہے. اور جب نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے زری تو بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ پھر سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں مولا آخری بار پھر سے آپ کی ایک بار زیارت کر لوں. تو امام سے رخصت ہونا اتنا آسان نہیں ہے. تو جب ہم زائر جو اتنی معرفت بھی نہیں رکھتے ہیں، ان کی یہ ہماری کیفیت ہے، تو وہ بی بی ام البنین جیسی خاتون جو امام حسین کی معرفت رکھتی ہوں، ان کے لیے کتنا سخت مرحلہ ہوگا خود امام حسین کو رخصت کرنا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ وہ رخصت کرنے وداع کرنے نہیں آئے. اور دوسری شاید وجہ یہ ہے جو علماء بیان کرتے ہیں کہ کہیں ام البنین نہیں آئی رخصت کرنے بیٹوں کو، کہ کہیں ایسا نہ ہو بیٹوں کو دیکھ کر ماں کے قدم ایک لمحے کے لیے ڈگمگا جائیں، ایک لمحے کو ماں کا دل بے چین ہو جائے کہ 4 بیٹوں کو میں جو ہے وہ بھیج رہی ہوں، ایک کو روک لوں. کسی ایک کو بیٹے کو بھی جو ہے وہ ام البنین نے نہیں روکا، اگر چاہتی تو 3 بھیج سکتی تھی، ایک کو روک سکتی تھی. لیکن یہ بی بی ام البنین جانتی تھی کہ اب جو جا رہا ہے وہ واپس نہیں آئے گا، اور وداع کے وقت جب انسان بھیجتا ہے تو وہ اسے خدا کی حفاظت میں، خدا کی امان میں بھیجتا ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ وہ جلدی واپس آئے. بی بی جانتی تھی کہ جو جا رہا ہے وہ واپس نہیں آئے گا، اور بیٹوں کو 4 بیٹوں کو بھیج رہی ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو ماں کا دل ایک لمحے کے لیے لرز جائے. لہٰذا بی بی اپنے بیٹوں کو رخصت کرنے اور وداع کرنے بھی نہیں آئی. اور ایک اور وجہ علماء کہتے ہیں بی بی نے اس وجہ سے بھی وداع نہیں کیا کہ آخری وقت میں وداع کے وقت بچے ماں کے سینے سے لگتے ہیں،
کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے جب ماں کے سینے سے لگے تو ایک لمحے کے لیے بھی کہیں امام حسین کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ کاش میری بھی ماں ہوتی تو مجھے بھی ایسے ہی گلے لگاتی۔ اگرچہ امام حسین نے یہ جملہ کہا، اور بہت بڑا یہ جملہ ہے کہ ماں اپنے حق مادری ادا کیا، اپنے ماں ہونے کا حق ادا کیا، مگر پھر بھی ام البنین کو اتنا خیال ہے امام حسین کا کہ بچوں کو اپنے ودا تک نہیں کیا کہ کہیں ایک لمحے کے لیے بھی حسین کو اپنی ماں یاد آ نہ جائے۔ اذان محترم، اور ودا کے وقت ظاہر سی بات ہے جب رخصت کوئی کرتا ہے تو آنسو بھی نکلتے ہیں۔ ام البنین اس خیال سے بھی شاید نہیں آئی کہ کہیں آنکھوں سے آنسو میرے نکلے اور حسین یہ نہ سمجھے کہ بیٹوں کو رخصت کر رہی ہوں تو اس لیے رو رہی ہوں، اس لیے اپنے بیٹوں کو رخصت کرنے تک نہیں آئی۔ اور تاریخ میں علماء کہتے ہیں شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ امام حسین اس لیے بھی نہیں لے گئے اپنے ساتھ جناب ام البنین کو کہ آپ نے اپنی ماں پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا تھا، آپ نے اپنی ماں کو تماچا کھاتے ہوئے دیکھا تھا، تازیانے کھاتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے امام حسین ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس ماں پر بھی وہی ظلم اور جسارت ہو کہ جو فاطمۃ الزہرا کے ساتھ ظلم اور جسارت کی گئی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ شاید یہی وجہ تھی کہ آپ کو امام حسین کربلا نہیں لے گئے۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ جب جناب ام البنین نے اپنے بچوں کو رخصت کیا ہے، آپ دیکھیں رخصت کرنے کے بعد ایک جناب ام البنین کا ایک لقب ہے البکاءۃ علی الحسین، کہ جس نے سب سے زیادہ امام حسین پر گریا کیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں امام حسین پر رونے کی سب سے زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جناب واقعہ ہے کہ جناب حبیب کو جب کسی عالم نے خواب میں دیکھا اور کہا کہ حبیب آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے زندگی بھی امام حسین کے ساتھ، آخرت میں بھی آپ حسین کے ساتھ ہیں، آپ کے دل میں تو کوئی خواہش نہیں ہوگی۔ تو مولا نے تو جناب حبیب ابن مظاہر نے کہا ہاں میرے دل میں کوئی خواہش نہیں، مگر ایک خواہش ہے کہ اگر مجھے خدا دنیا میں ایک بار اور بھیج دے تو میں حسین پر گریہ کرنا چاہوں گا، میں حسین کا عزادار بننا چاہوں گا۔ اگر میں پھر سے دنیا میں جاؤں گا تو میں چاہتا ہوں مجھے حسین پر گریہ کرنے کا موقع ملے، کیونکہ میں نے حسین پر گریہ نہیں کیا ہے۔ تو امام حسین پر گریہ کرنے کی اتنی فضیلت ہے کہ شہدائے کربلا کو بھی اس چیز کی حسرت اور آرزو ہے، اور اس بی بی ام البنین نے اپنی روتے ہوئے پوری زندگی گزار دی۔ کس طرح سے کہ آپ کو البکاۃ علی الحسین کا لقب بھی دیا جاتا ہے، جس نے امام حسین پر گریہ کرتے ہوئے جب تک آپ زندہ رہی آپ نے امام حسین پر گریہ کیا ہے۔ اذان محترم، روایتیں کہتی ہیں یہ ہے محبت جناب ام البنین کہ کس طرح سے آپ کو امام حسین اور اولاد فاطمہ سے محبت تھی، کہ آپ جانتی تھیں کہ آپ کو مولا امیر المومنین نے آپ سے شادی کس لیے کی ہے، تاکہ ایک بیٹا ایسا پیدا ہو جو کربلا میں امام حسین پر اپنی جان نثار کر سکے۔ اور روایت بھی کہتی ہے کہ جناب ام البنین کو مولا نے یہ پہلے ہی پیشن گوئی اور پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ جب جناب عباس چھوٹے سے تھے جھولے میں، اور ایک مرتبہ ایک انگڑائی لی جناب عباس نے اور ہاتھوں کو ہوا میں لہرایا تو مولا کائنات وہاں بیٹھے تھے، آنسو بہانے لگے اور عباس کے بازوؤں کے بوسے لینے لگے۔ تو جناب ام البنین نے رونے کا جب سبب پوچھا تو یہاں پر مولا علی نے جناب ام البنین کو یہ خبر دے دی تھی کہ ام البنین ایک وقت آئے گا جب اس بچے کے بازوؤں کو قلم کر دیا جائے گا۔ جناب ام البنین جانتی تھی، اسی لیے آپ نے عباس کو پالا ہی تھا کربلا کے لیے۔ اور روایت کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ جا رہا تھا ایک مرتبہ عباس کو بلایا، قبر رسول پر لے گئیں، ایک ہاتھ قبر رسول پر رکھا، ایک ہاتھ اپنے سفید بالوں پر رکھا اور کہا عباس وعدہ کرو جب تک یہ ہاتھ سلامت رہے گے عباس حسین پر آنچ نہیں آنے دو گے۔ عباس ہم نے تمہیں کربلا کے لیے مانگا تھا، عباس حسین کے ساتھ جا تو رہے ہو مگر حسین کے بنا واپس نہ آنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ آزادارو۔ جب تک عباس کی تاریخ کہتی جب تک عباس کے بازو سلامت رہے حسین پر عباس نے آنچ نہ آنے دی، مگر ہاں کربلا میں جب عباس کے بازو قلم ہو گئے تب حسین کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ روایتیں کہتی جب عباس کے بازو قلم ہوئے ہیں نا، حسین عباس کے سرخانے پہنچے، عباس نے
کہا مولا ماں نے کہا تھا کبھی آقا سے کوئی خدمت نہ لینا، مولا اگر ہاتھ سلامت رہتے تو آپ کو زحمت نہ دیتا، مولا آخری بار آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آنکھوں میں ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، مولا آنکھوں کا خون صاف کر دیجیے تاکہ آخری بار آپ کی زیارت کر لو۔ مولا نے آنکھوں کا خون صاف کیا، عباس نے حسین کی آخری زیارت کی اور ایک پیغام دیا، مولا ماں تک یہ پیغام پہنچا دیجیے گا، ماں میرے عباس نے وعدے کی وفا کی، ہر باب ازاں عباس شہید ہو گئے، عباس کی شہادت کے بعد حسین کا سر تن سے جدا ہوا، فاطمہ کی بیٹیاں بے مقنا چادر سر برہنہ کوفے اور شام کے بازاروں میں پھرائی گئی، اجرکم اللہ۔ روایتیں کہتی ہیں جب یہ قافلہ کربلا کوفہ اور شام کی مصیبتیں اٹھا کر جب مدینہ پہنچا ہے نا، اور بشیر نے اعلان کیا، سنو سنو اے مدینے والو، اے مدینے والو، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہ گیا، اس لیے کہ فاطمہ کے لال حسین کو بھوکا اور پیاسا ذبح کر دیا گیا، علی و فاطمہ کی بیٹیاں بے بکنا و چادر کوفے اور شام کے بازاروں میں پھرائی گئی۔ ارے جیسے ہی آواز محلے بنی ہاشم میں ایک ضعیفہ کے کانوں میں پہنچی، عصا کا سہارا لے کر وہ سفید بالوں والی ضعیفہ اپنے حجرے سے باہر آئی، ایک مرتبہ کہتی بشیر یہ تو کیا کہہ رہا ہے، کون حسین مارا گیا؟ کہا بی بی فاطمہ کا لال حسین کربلا میں پاسا مارا گیا۔ بس جیسے ام البنین نے یہ سنا نہ نجف کا رخ کیا، کہا والی و وارث گواہ رہنا، میں نے عباس کا دودھ معاف نہیں کیا، اس لیے کہ عباس سے وعدہ لیا تھا عباس جب تک بازو سلامت ہے حسین پر آنچ نہ آئے، میرے عباس کے ہوتے ہوئے حسین کو کس نے مارا؟ بس جیسی بشیر نے سنا بشیر تڑپ گیا، ابھی بھی ایسا نہ کہیے جب تک عباس کے بازو سلامت تھے، ارے حسین پر آنچ نہ آنے دی، پہلے عباس کے بازو قلم ہوئے، پھر حسین کا سر تن سے جدا ہوا، پھر علی و فاطمہ کی بیٹیوں کے سر سے چادریں چھنی ہے، کہتی ہے میری شہزادیاں کہاں کا روزے رسول پر، ہر باب ازا روایت کہتی ہے جناب ام البنین ایک مرتبہ عصا کا سہارا لے کر ارے روزے رسول پر پہنچی ہے، ایک مرتبہ جیسے جناب زینب نے ام البنین کو دیکھا، ارے تڑپ کر کہتی اماں ام البنین ہم لٹ کر آ گئے ہیں، اور باب ازاں جناب زینب نے چاہا ام البنین کو ان کے بچوں کا پرزا دے، ایک مرتبہ ام البنین کہتی ہے زینب مجھے میرے بچوں کا حال مت سناؤ، مجھے میرے حسین کی خبر دو، میرے حسین کی خبر سناؤ، اور ایک پھر سوال کرتی ہے اے زینب کیا اتنا بتا دو کیا میرے عباس نے کربلا میں وفا کی؟ بس زینب تڑپ گئی، اماں ام البنین آپ کے عباس نے کربلا میں وفا کی مثال پیش کی، ارے نہر فرات پر پہنچ کر پانی کو منہ نہ لگایا، ارے جب تک عباس کے بازو سلامت تھے کسی میں مجال نہیں تھی جو ہماری طرف نظر اٹھاتا، ہر باب ازا یہ جناب ام البنین ایک مرتبہ ام البنین کو جناب زینب نے پرسا دیا کہ اماں تیرے عباس کے بازو قلم ہو گئے، تیرے عباس کے سر پہ اس گرز لگا، ہمیں ام البنین کہتی ہے شہزادی مجھے یقین نہیں آتا کس کی مجال تھی جو میرے عباس کے سر پہ گرز مارے، میرا عباس اتنا بلند قامت جب گھوڑے پر سوار ہوتا تھا پیر زمین پر خط دیتے تھے، ایک مرتبہ زینب کہتی اماں پہلے ہاتھ قلم ہوئے پھر آنکھوں میں تیر لگا، ارے جب میرے غازی نے سر کو جھکایا تھا کہ تیر آنکھوں سے نکال سکے ظالم نے سر پہ گرز مارا، ارے میرے غازی کا سر دو حصوں میں شگافتہ ہوا، میرا غازی گھوڑے سے زمین پر آیا، بس جناب ام البنین ایک جملہ کہتی ہے شہزادی اتنا بتا دو جو بھی گھوڑے سے گرتا ہے وہ ہاتھوں کا سہارا لے کے گرتا ہے، میرا عباس جب گھوڑے سے گرا ہاتھ موجود نہیں تھے، گھوڑے سے کس طرح سے میرا غازی زمین پر آیا ہوگا، اجرکم اللہ، ہر باب ازا جب تک ام البنین زندہ رہی ارے ہمیشہ گریا کرتی رہی مگر اپنے بچوں پہ گریا نہیں کیا، روایتیں کہتی جنت البقیع میں آ کے بیٹھ جاتی، 5 قبریں بناتی، ارے
4 قبریں اپنے بچوں کی، ایک قبر امام حسین کی، اور کہتی ہے عباس تجھ پر یہ ماں نہیں روئے گی، عثمان تجھ پہ یہ ماں نہیں روئے گی، جعفر تجھ پہ یہ ماں نہیں روئے گی، عبداللہ تجھ پہ یہ ماں نہیں روئے گی، یہ ماں اس پہ روئے گی جس پہ رونے والی ماں موجود نہیں ہے۔ ارے میں تو اپنے حسین پر روتی رہوں گی، ہائے میرا حسین مارا گیا۔ روایت کہتی ہیں بس 2 جملے زحمت تمام، اس بلند آواز سے ام البنین گریا کرتی تھی کہ سارے مدینے والے آپ کے گریے کو سن کر رونے لگتے۔ ارے بی بی کہتی ہو کربلا سے آنے والوں اتنا بتا دو، ارے میرا حسین کربلا میں پیاسا کیسے مارا گیا۔ باب ازا مروان ایک مرتبہ جب دیکھتا ہے کہ ام البنین اس قدر گریا کرتی ہے، کہیں سے زہر دلوا دو ورنہ مدینے میں بغاوت ہو جائے گی۔ ام البنین کو زہر دیا گیا، اور وہ وقت بھی آ گیا جب جناب ام البنین کا آخری وقت ہے۔ جناب فضہ جناب ام البنین کے قریب آئی، کہا بی بی آپ زوجہ علی تھی، آپ نے علی کے بچوں کو پالا، کوئی جملہ بتا دیجئے۔ جناب ام البنین نے تڑپ کر بس ایک جملہ کہا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، ارے سلام ہو میرا اس حسین پر جسے پیاسا مار دیا گیا۔ ارے بی بی کی روح جنت کو پرواز کر گئی۔ روایت کہتی ہے جب بی بی دنیا سے چلی گئی، سید سجاد نے اپنی دادی کو اپنے ہاتھوں سے غسل اور کفن دے کر دفنایا۔ میں کہوں گی بی بی خوش نصیب تھی آپ، ارے دنیا سے گئی، اتنی شان سے جنازہ اٹھا۔ ارے سلام ہو میرا اس ماں پر کہ جس کا جنازہ عالم غربت میں اس طرح سے اٹھا کہ چند لوگ جنازے میں شامل تھے۔ ارے جس کی قبر کا نشان آج تک پتا نہیں، جس کی قبر آج بھی ویران ہے، ارے جس کا بیٹا موجود ہے مگر اس ماں کی قبر اجڑی ہوئی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رزق میں قضائی تسلیم النعم، ماتم حسین۔ حسین 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 آج غازی کو بنین کا پرسا، دو آج غازی کو بنین کا پرسا، دعا حسین کی ماں دے گی تم کو اہل عزا، دو آج غازی کو بنین کا پرسا، دو آج غازی کو بنین کا پرسا، پکارتے ہو جسے لوگ 4 بیٹوں کی ماں ہے، پکارتے ہو جسے لوگ 4 بیٹوں کی ماں، اٹھا ہے اس کا جنازہ نہیں کوئی بیٹا، تو آج غازی کو بنین کا پرسا، اور نہ بھائی اور نہ ہے شوہر، نہ باپ نہ بیٹے، نہ بھائی اور ہے نہ شوہر، نہ باپ نہ بیٹے، دلاسا آج رقیہ کو کون دے گا بھلا، تو آج غازی کو بنین کا پرسا، تو آج غازی کو بنین کا پرسا، ہر گئی ہے آج وہ بی بی جہان سے لوگوں ہے، گئی ہے
وہ بی بی جہان سے لوگوں، در بطول پہ جس نے لٹا دیا کنبا، تو آج غازی کو بنین کا پرسا، تو آج غازی کو بنین کا پرسا، ارے اٹھا جو ہوگا جنازہ کنیز زہرا کا ہے، اٹھا جو ہوگا جنازہ کنیز زہرا کا، علی کے گھر میں تو کوہرام مچ گیا ہوگا، تو آج غازی کو بنین کا پرسا، تو آج غازی کو بنین کا پرسا، میں اب کے روضہ عباس پر جو جاؤں گی ہے، میں اب کے روضہ عباس پر جو جاؤں گی، سناؤں گی انہیں نوحہ، سناؤں گی انہیں نوحہ، تو آج غازی کو بنین کا پرسا، دعا حسین کی ماں دے گی تم کو اہل جہاں، سین 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 ام کلثوم کی شہادت ہے، ام کلثوم کی شہادت ہے، گھر میں زہرا کے پھر قیامت ہے، ام کلثوم کی شہادت ہے، کام آئی تھی جو مصیبت میں اس کو گھیرے ہوئے مصیبت ہے، ام کلثوم کی شہادت ہے، کربلا یاد آ رہی ہے حسن، کربلا یاد آ رہی ہے حسن، آج کلثوم کی شہادت ہے، ام کلثوم کی شہادت ہے، حسین 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 متوجہ زیارت۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا محمد ابن عبداللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا سید الوسیم، السلام علیکم یا وسیع رسول رب العالمین، السلام علیکم یا ابو الائمہ معدن الرسالہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا بنت رسول رب العالمین، السلام علیکم یا زوجۃ علی امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا بقیۃ المؤمنین، السلام علیکم یا وارث رسول رب العالمین، السلام علیکم یا حسن ابن علی امیر المومنین وابن سید الوسیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زیارت جناب ام البنین، السلام علیکم یا زوجۃ ولی اللہ، السلام علیکم یا زوجۃ امیر المومنین، السلام علیکم یا ام البنین، السلام علیکم یا ام العباس ابن امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنک وجعل الجنت منزلک ومأواک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زیارت جناب ام کلثوم علیہ السلام۔
السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا بنت نبي الله. السلام عليك يا بنت محمد المصطفى. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا بنت علي المرتضى سيد الأوصياء والصديقين. السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أخت الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة أجمعين. السلام عليك أيتها السيدة زكية. السلام عليك أيتها الداعية الخفية. السلام عليك أيتها التقية النقية. السلام عليك أيتها الرازية المرزية. السلام عليك أيتها المظلومة. السلام عليك أيتها المهمومة. السلام عليك أيتها المغمومة. السلام عليك أيتها الصابرة. والسلام عليك أيتها المكروبة. السلام عليك أيتها المعسورة. السلام عليك أيتها الصاحبة مصيبة العظمى. السلام عليك يا أم كلثوم بنت فاطمة الزهراء. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الزفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس يعني النفوس أيها المدفون بأرزتوس. السلام عليك يا مغش الشية والسفار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان يا ربي ولا جميع أبو الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب أسر الزمان ألمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. فسجل الله تعالى فرجك فسهل الله مخرجك وسهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي يزم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم الذين فرست علينا دعاتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر. وهو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 الأجل الأجل الأجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.